أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں پارے میں سورہ یونس کی 59 نمبر آیت ہے، اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ قل ارائیتم، آپ ان سے ارشاد فرمائیے کہ ارائیتم، بھلا تم دیکھو تو، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا ہے؟ رعا کا ترجمہ اور رویت عربی زبان میں دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رؤیت دیکھنا دونوں طرح سے، دل سے دیکھنا اور آنکھوں سے دیکھنا دونوں معانی میں آتا ہے۔ اور اگر دل سے دیکھنے کے معنی میں آئے تو اسے ہی ہم اردو میں کہتے ہیں کہ آپ غور کیجئے، آپ اس بات کو سمجھیے، آپ دل لگا کر سوچئے، تو یہی وہ رویت ہے جو عربی میں رویت قلبی کے نام سے عنوان سے آتی ہے، یعنی دل سے دیکھنا۔ تو ارائیتم، تم نے کیا دیکھا اپنے دل سے؟ تو مطلب یہ نکلا کہ کیا تم اس بات پر غور کرتے ہو؟ تم نے کبھی سوچا ہے کس بات پر؟ ما انزل اللہ، جو چیز بھی اللہ نے نازل کی ہے۔ اللہ تعالی جو چیزیں نازل فرماتے ہیں اوپر سے، اس میں دونوں قسمیں ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ چیزیں جو انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جیسے فرشتوں کا نزول، وحی کا نازل ہونا، برکتوں کا نازل ہونا، یہ بھی قرآن پاک کئی مرتبہ بتاتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا۔ خود قرآن کے متعلق آیا ہے، آپ میں سے اکثر لوگ اسے پڑھتے اور سنتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو قرآن پاک جو نازل ہوا ہے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو لوگوں کو اپنی آنکھوں سے کوئی کتاب نظر آ رہی ہوتی، بلکہ وہ وحی تھی جو نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالی نزول کے لفظ کا اطلاق اس پر بھی فرماتے ہیں، اور ان چیزوں پر بھی جن چیزوں کو انسان اپنے ہوش و حواس سے محسوس کرتا ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو آسمان سے یا اوپر سے نازل کیا۔ تو اب کہنے کو لوہا اوپر سے تو نازل نہیں ہوتا، لیکن اس کے اسباب اور وسائل، یہ چیزیں اوپر ہی سے نازل ہوتی ہیں۔ بارش ہے، زمین ہے، زمین کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں، پھر کس طرح وہ مٹی سے لوہا بنتا ہے، کاربن بنتا ہے، مختلف چیزیں بنتی ہیں، یہ سب کی سب چیزیں در حقیقت چونکہ اوپر سے ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے نزول کے لفظ کا اطلاق ان چیزوں پر بھی فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْمِيزَانَ، اور ہم نے ترازو کو آسمان سے اوپر سے نازل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا حکم اللہ نے اوپر سے نازل کیا، یا یہ کہ ترازو جو انصاف پر مبنی چیز ہے وہ تمہیں اللہ نے سکھائی۔ یہاں پر ارشاد یہ ہے کہ
کہ تم لوگوں نے کبھی اس چیز پر غور کیا ہے ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے تمہارے لیے من رزق رزق میں سے. اور رزق عربی میں ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں جو بھی اللہ نے کسی انسان کو دی ہیں. تو ارشاد یہ فرمایا کہ وہ رزق جو ہے وہ ہماری نازل کردہ چیز ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور تمہارے لیے ہی نازل کیا ہے. اور سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں آیا تھا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور وہاں پہ عرض کیا تھا کہ کوئی انسان ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جو کچھ اللہ نے اسے سکھایا ہے تو وہ اس آیت میں شامل ہے. ایک آدمی کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے روپوں اور پیسوں کی بجائے فصلیں دی ہیں، اس کی زراعت ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ایک آدمی کو اللہ نے دماغی طور پر صلاحیتیں دی ہیں، وہ خدا کی راہ میں بہتر سے بہتر مشورہ دیتا ہے. ایک آدمی کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ اللہ کے لیے سیکھتا اور سکھاتا ہے. یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور رزق ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے. اس لیے جتنی بھی صلاحیتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں اور جو بھی اپنی صلاحیتوں کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ کی رضامندی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اور دو شرطوں میں سے ایک شرط یہ کہ اللہ کی رضا اور خوشی اس میں شامل ہو اور دوسرے سنت کی اتباع بھی اس میں شامل رہے، تو ان دو چیزوں کے ساتھ جو آدمی بھی اپنی جس صلاحیت کو چاہے وہ نظر آتی ہے اور چاہے ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی ان کو خرچ کرتا ہے، یہ سب اللہ کا رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اس رزق کو ہم نے نازل کیا ہے. اگر کوئی آدمی اس میں طاقت اور قوت ہے اور وہ لڑتا ہے تو اللہ ہی نے اس کو وہ طاقت اور قوت دی ہے. ایک آدمی جو خدا کی راہ میں اپنی دماغ کو استعمال کرتا ہے تو اللہ ہی نے اسے دماغ کی صلاحیتیں دی ہیں. ایک آدمی دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو یہ محنت جس بلبوتے پہ کر رہا ہے اللہ ہی نے اسے دیا ہے. تو الغرض جتنی بھی چیزیں ہیں خدا نے یقین دلایا ہے ان پہلے چند الفاظ میں اس آیت کریمہ میں کہ جو چیزیں بھی ہم نے نازل کی ہیں وہ تمہارے لیے ہیں. ایک اور دوسرے وہ رزق ہے، یعنی اللہ نے دیا ہے تمہیں. یہ چیزیں تمہاری اپنی نہیں ہیں بلکہ خدا کی طرف سے دی گئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ بات خود بخود ثابت ہو جاتی ہے کہ جس اللہ نے دی ہیں اسی کی رضا اور اسی کی خوشی اور اسی کے حکم کے مطابق تم استعمال کرنے کے پابند ہو. انسان کو در حقیقت جتنا کچھ بھی دیا جاتا ہے اس کی بڑی واضح مثال آپ اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی انسان بینک میں داخل ہوتا ہے اور کیشیئر کے پاس لاکھوں اور کروڑوں روپے کے وہ نوٹ پڑے ہوئے ہیں اور وہ ان چیزوں پر امین ہے، محافظ، اور وہ سارا دن اس کو تقسیم کرتا رہتا ہے. اور شام کو جب وہ اٹھتا ہے تو اسے ایک ایک پائی کا حساب پورا اٹھ کے بینک سے کر کے جانا پڑتا ہے کہ آج صبح میرے پاس اتنے پیسے تھے، اتنے چیک آئے تھے، فلاں جگہ اس کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس کے بعد کتنے پیسے رہ گئے، اور وہ پورا کر کے جاتا ہے. بس بالکل اسی طرح اللہ جس انسان کو جو کچھ دیتا ہے جب اس کی زندگی کا اختتام ہوگا، اللہ کے پاس پہنچے گا تو اسے ان ساری چیزوں کا بیلنس پورے کا پورا بتانا ہے کہ یہ چیزیں تھیں جو مجھے اللہ آپ نے دی تھی اور یہ چیزیں میں اس طرح خرچ کر کے آیا ہوں. اب جو اس میں کمی بیشی ہو گئی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے تو اس کی مرضی، اور بہرحال اس کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ ایک ایک چیز کے متعلق دریافت کرے کہ یہ جو چیزیں میں نے تمہیں دی تھیں تم نے اس کا کیا استعمال کیا. ان چیزوں میں
بہت مرتبہ انسان غفلت برتتا ہے، پیسہ ہے خدا نے دیا اس کو فضول میں اڑا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ جسم اللہ نے جو دیا ہے، اس جسم کو بھی یہ سرکاری مشینری ہے، جو کہ اپنی چیز ذاتی نہیں ہے۔ اس جسم کو استعمال ناجائز کرنا، غلط کرنا، اللہ نے اس کو بھی منع کیا ہے اور بتایا ہے کہ تم اپنی صحت، طاقت اور قوت کا، ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور اسی وجہ سے تم اللہ کی عبادت اور ان چیزوں کے لائق بن سکو گے۔ ایک آدمی اپنی صحت کے معاملے میں غفلت برتتا ہے اور اللہ نے جو پابندیاں اس پہ لگائی تھیں وہ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے، اپنی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ چیز بھی اللہ کے ہاں قابل گرفت ہے۔ مثلا فقہا کئی چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کھانا منع ہے، اور پھر اس کی علت اور وجہ یہ وہ لکھتے ہیں کہ اس چیز سے انسان کی صحت پر فرق پڑتا ہے، انسان کی بینائی پر فرق پڑ جاتا ہے، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کے گردوں پر فرق پڑ جاتا ہے، تو وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو نہ کھایا جائے، اس چیز کو استعمال نہ کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جسمانی صحت خراب ہو جائے گی، اور اللہ نے اس بات کو تمہیں پابند بنایا ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرو، کیونکہ جتنی طاقت اور قوت ہے اس کو انجام کار تم نے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ اسی لیے شریعت نے کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ بغیر وجہ کے، کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرا ہاتھ کٹ جائے، کوئی آدمی جا کر اپنے آپ کو معذور کرنے کے لیے تیار ہے، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے منع قرار دی ہیں کہ تم ایسے نہیں کر سکتے۔ اللہ جب اجازت دے گا اس جسم کے استعمال کی تو تم کرو گے، وگرنہ تمہارا اس جسم پر کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کے ہاں پہنچ کے ان چیزوں کا جواب دینا۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ وہ اللہ کی دیے ہوئے رزق میں تقسیم اپنے پاس سے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگرچہ یہ چیزیں ساری اللہ نے دی ہیں، لیکن اس کا استعمال یہ ہماری عقل پر مبنی ہے، ہم جس چیز کو چاہیں حلال قرار دیں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں۔ اللہ نے اس چیز کا رد کیا ہے، اور پوری دنیا میں جتنی بھی مشرک اقوام ہیں، جتنی خدا کے ساتھ شرک اور کفر کرنے والی ہیں، وہ اصولی طور پر اس چیز کو تو مانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہیں، اللہ ہی کی تخلیق کردہ ہیں، لیکن اس کے بعد جو آگے کی تقسیم ہے اس تقسیم کو وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اب یہ ہماری عقل پر مبنی ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے، کون سی چیز غلط ہے، ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے، تجربے کو استعمال کر کے پھر اس پر حکم لگا لیں۔ اور نبوت اس کے بالکل ٹھیک مقابلے میں آتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اتنی بات تو تمہاری درست ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہیں، لیکن اس کی تقسیم کرنا کہ کون سی چیز تم نے استعمال کرنی ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اس میں بھی تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ اللہ کا اختیار ہے۔ تم اپنی عقل کی بنیاد پر لوگوں کو یہ بتاتے ہو کہ یہ چیز استعمال کرو اور نہ کرو، اور اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے، ہم بھی اپنی نبوت کی بنا پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز قابل استعمال ہے، حلال ہے، اور یہ چیز حرام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان پر شدید جو نقد فرمایا ہے، یہ فرمایا ہے کہ یہ رزق میرا دیا ہوا، میں نے تمہارے لیے نازل کیا تھا، فجعلتم، سو تم نے کر لیا ہے، منہ، اس سے حراما و حلالا، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق تم نے کوئی چیز حرام کر لی، کوئی چیز حلال کر لی۔ حرامن اور حلالن، یہ دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ نے تنوین کے ساتھ فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس چیز کو اپنی مرضی میں آتا ہے حرام کر لیتے ہو، جس چیز کو اپنی مرضی سے چاہتے ہو حلال کر لیتے ہو۔ یہ حلت اور حرمت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کائنات میں اگر یہ اختیار انسانوں کو دے دیا جائے تو کوئی تہذیب اور شرافت معاشرے میں قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ شریعت بتاتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں بڑی گہری مصلحتیں ہیں، چاہے وہ انسان کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ بتا دیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لہذا اس سے بچو، اور بتا دیا ہے کہ یہ چیز جائز اور درست ہے، اس چیز کا استعمال صحیح۔ انسان جو عقل کی بنیاد پہ سوچتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے گھر میں 10 قسم کی دوائیں پڑی ہوئی ہیں اور بچہ کہتا ہے کہ میں یہ دوا استعمال کر لوں، ماں باپ منع کرتے ہیں کہ اس دوا میں یہ نقصانات ہیں، زہر ہے، یہ تمہارے لیے نہیں،
اس کی کوئی اور مصلحت ہے، یہ جو چیز رکھی ہوئی ہے یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا، اور یہ دوا ہے جو اگر تمہیں بخار ہو جائے یا کوئی چیز ہو جائے تو تم یہ استعمال کر سکتے ہو۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حلال اور حرام کی پوری تقسیم لے کر آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اور اس کے برعکس مشرکین مکہ نے اپنے لیے حرام اور حلال کی خود ہی تقسیمیں کر لی تھی، اور جس چیز کو وہ چاہتے تھے حلال قرار دے دیتے تھے، جس چیز کو چاہتے تھے حرام قرار دے دیتے تھے۔ اللہ تعالی نے یہ سورہ یونس مکہ مکرمہ میں نازل کی ہے، اور مکہ مکرمہ میں اس کے ساتھ ساتھ سورہ انعام بھی مکی ہے، وہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، وہاں اسی آیت کریمہ کی تشریح مل جائے گی۔ سورہ انعام دیکھ لیجئے 8ویں پارے میں، اور اس کی آیت نمبر ہے 135۔ سورہ انعام پارہ 8 اور آیت نمبر 135۔ آٹھواں پارہ ہے، چھٹی سورہ ہے سورہ انعام، اور اس کی آیت نمبر 135 میں دیکھیے۔ اب وہ تو اجمالاً اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ رزق ہم نے دیا، اور حلال اور حرام کی تقسیم یہ جو تم کر رہے ہو غلط ہے، وہ حلال اور حرام کی تقسیم ہم کریں گے۔ اب ان آیات میں دیکھ لیجئے، یہ 5 آیات ہیں، تشریح تو اس کی پہلے گزر چکی، لیکن اس میں دیکھیں گے پھر آپ تو ذہن میں یاد دہانی ہو جائے گی کہ یہ لوگ کیسے حلال اور حرام کی تقسیم کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور یہ اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، جو کھیتی زمین سے اگتی ہے، فصلیں اس میں سے جو پیدا ہوتی ہیں، خدا کا حصہ الگ کرتے ہیں، والانعام، اور جو مویشی ہیں، جو چوپائے ہیں، اس میں بھی نصیباً ایک حصہ خدا کا الگ کر دیتے ہیں۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، اور اپنے خیال کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق، اپنی ناقص عقل کے مطابق وہ حصہ الگ کر کے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہوا، وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ جو ہے باقی جو رہ گیا ہے، یہ فصل اور یہ مویشی، یہ ہم نے ان شریکوں کے لیے رکھا ہے جنہیں ہم خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں اور بناتے ہیں۔ اب کوئی پوچھے ان سے کہ یہ چیز آخر کیا ہے، یہ تقسیم تم نے کیسے کر دی، تو بات وہی ہے کہ اپنی عقل کی بنیاد پر کہ یہ خدا کے شریکوں کا حصہ اور یہ خدا کا حصہ، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ۔ اور ان کا دوسرا اور بھی ایک ظلم دیکھو، جو چیز ان کے شریکوں کی ہے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، یہ اس کا حصہ اللہ تک نہیں پہنچنے دیتی۔ جو بتوں کے نام پر ایک چیز الگ کر لی ہے، اگر اس میں سے کوئی جانور، کوئی کھیتی، کوئی اس کا حصہ تھوڑا بہت ادھر آ جائے خدا کی طرف تو فوراً الگ کر دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ کا ہے اس میں سے کوئی جانور ادھر چلا جائے، اس میں سے کچھ کھیتی ادھر چلی جائے بتوں کے لیے، تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور توجیہ اور تعویل ہمارے دور میں یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے اچھے ہیں، ان کو دے دیا، ان کا حصہ ہوا، اللہ ہی کا حصہ ہوا، اس لیے اللہ کی طرف کیا بھیجنا ہے، سارا انہیں دے دو۔ اللہ نے فرمایا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو چیز حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کی طرف نہ پہنچے، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا انصاف ہے جو یہ کرتے ہیں، کتنی بری بات ہے یہ جو کرتے ہیں، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ، اور اسی طرح بھلی کر کے دکھا دی گئی ہیں، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سے مشرکوں کو، قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا، شرکاؤہم، اپنے شریکوں کے نام پہ اللہ کو چھوڑ دینا اور اپنی اولادوں کو بھیٹ چڑھانا ان بتوں کی، اور یہ مشرکین کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ جب بھی دنیا میں باطل مذاہب کا غلبہ ہوا ہے انہوں نے اولادوں کو بتوں کے نام پر چڑھائے، کالی دیوی کے نام پہ اب تک بر صغیر میں بچوں کو چڑھاتے رہے ہیں، اب بھی کبھی کبھی سالوں میں صحیح لیکن ایک آدھ واقعہ آ جاتا ہے کہ دیوی کے نام پہ اپنے بچوں کو ذبح کر دیا۔ اسی طرح بہت سی چیزیں اللہ نے فرمایا یہ مشرک ان کی نظر میں بڑی اچھی چیز کر کے دکھائی ہے، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ اپنے بچوں کو ہلاک کریں اپنے ان بتوں کے نام پہ، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور یہ ان کا دین ان پہ خلط ملط ہو گیا ہے،
ان کے حق جو دین تھا اس میں بہت سی باطل چیزوں کی آمیزش ہو گئی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو یہ کام نہ ہوتے اس دنیا میں، لیکن اللہ نے لوگوں کو چونکہ اختیار دے دیا ہے اس لیے یہ ہو رہے ہیں. اگر خدا جبر کرتا تو کوئی بھی ایسے نہ کرتا. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، سو چھوڑ دے انہیں، اور جو کچھ یہ تقسیم غلط کر رہے ہیں حلال اور حرام کی اسے بھی چھوڑ دیجیے. ایک چیز، دو چیزیں ہو گئی، ایک مویشی اور جانور، اور تیسری چیز ان کی اولاد ہو گئی. اب آگے دیکھیے، پھر فرماتے ہیں وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ جانور ہیں، وَحَرْثٌ، اور یہ کھیتیاں ہیں، حِجْرٌ، یہ منع ہے، پابندی ہے ان پہ، یہ جانور اور یہ کھیتی کوئی استعمال نہیں کر سکتا. لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ جس کو ہم اجازت دیں گے وہ استعمال کر. کھیتی اللہ نے دی، جانور اللہ نے دیے، اور بجائے اس کے کہ اللہ کی تقسیم کو مانتے، کہتے ہیں جو ہم تقسیم بتاتے ہیں بس اس کے مطابق کرنا. اور وہ کیا تقسیم بتاتے تھے؟ وہ وہی کچھ بتاتے تھے جو ان کے پنڈت اور برہمن، اس زمانے کے پجاری جو بیت اللہ میں بیٹھے رہتے تھے، جس طرح کی وہ تقسیم بتاتے تھے ایسے کرتے تھے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور ایسے بھی مویشی ہیں جن پر سواری کرنا حرام ہے. سواری کے لیے کہتے ہیں بالکل یہ جانور استعمال نہیں ہو سکتے. اس کی بڑی واضح مثال آپ کو ہندوستان میں مل جائے گی کہ کتنے ہی جانور ہیں جن کو ہندو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو بالکل نہیں چھونا. اور ہمارے یہاں مل جائے گی پاکستان میں کتنے ہی مویشی اور جانور اولیاء اللہ کی خانقاہوں پہ، ان کے قبروں پہ، مزاروں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بس بالکل اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ تو حضرت کے نام کا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور یہ مشرکین ایسے بھی ہیں کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے. افتراء علیہ، جھوٹ بولتے ہیں. سیجزیہم بما کانوا یفترون، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں خدا اس کی شدید سزا انہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھا ہے، ایک ایک رسم کو خدا نے ان کی توڑا ہے اور چیلنج کیا ہے، اس لیے کہ چیزیں اللہ کی اور حکم ان کا چلے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو کوئی نوکر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے صاحب یہ میرا گھر ہے، اس گھر میں تم رہو، تمہیں کچھ کام کرنے ہیں، ہماری خدمت کرنی ہے، کسی کی بھی خدمت کرنی ہے، یہ چیزیں. وہ نوکر کہے صاحب نوکر تو میں آپ کا ہوں، لیکن آپ کے گھر میں آئندہ سے کیا ہوگا یہ سارا اختیار میرا. میں چاہوں تو آپ کے بستر کو ادھر سے نکال کے دالان میں لگا دوں، اور چاہوں تو آپ کو 2 دن فاقے پہ رکھ دوں، اور چاہوں تو آپ کے علاوہ جس کو چاہوں یہ چیزیں دیتا رہوں. تو ایسے نوکر کا پھر کیا انجام ہو کہ گھر کسی کا، مالک کوئی، اس گھر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کسی اور کی، اور ایک نوکر جو عارضی طور پر رکھا گیا ہے 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے. زمانے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے 60-70 سال کی، وہ اپنے خیال سے کہتا ہے کہ صاحب یہ چیز حلال اور یہ چیز حرام اور اس سے ایسے اور اس سے ایسے. اللہ نے فرمایا اور ظلم دیکھو، وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور کہتے ہیں کہ جو مویشی ہیں، جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوگا بچہ، خالصۃ لذکورنا، یہ صرف ہمارے مرد کھائیں گے، ومحرم علی ازواجنا، اور یہ ہماری عورتوں کے لیے حرام. عورتیں اس میں سے نہیں کھا سکتی، صرف مرد کھائیں گے. کتنی رسومات برے صغیر میں ایسی ہیں کہ یہ کنڈے پک رہے ہیں، یہ فلاں چیز ہو رہی ہے، فلاں بزرگ کی نیاز ہو رہی ہے، اور اسے صرف عورتیں کھائیں گی، مرد نہیں کھا سکتے. مغلوں میں جہانگیر نے جب شادی کی تھی نور جہان سے، تو نور جہان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اور جو بادشاہ سلامت لے آئے تو باقی جتنی تھی ان کو تو بڑی تکلیف ہوئی کہ اب ایک اور سوکن آ گئی. تو انہوں نے نظر دینی شروع کی، نیاز شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ نیاز ہر مہینے پکا کرے گی، اور صرف اس میں وہ عورتیں شرکت کریں گی جن کی ایک شادی ہوئی ہے، 2 والی نہیں کر سکتی. اب یہ نیاز اللہ کے نام کی تھی یا اس کا جلاپا مقصود تھا؟ وہ ہر مہینے نیاز بٹا کرتی تھی. نور جہان نے تو جلنا ہی تھا کہ یہ گویا اس پر طنز تھا، تعویذ تھی. اب مذہب کے نام پہ اسے جلانا بھی نہ بادشاہ منع کر سکے نہ کوئی اور کچھ کہہ سکے، تو ہر مہینے اسے اس جلاپے سے گزرنا پڑتا تھا. یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں جو لوگ خالصتاً اپنے مفادات کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا انہیں دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ یہ جانور کے ہاں بچے جنم لیں گے
یہ صرف خالصۃ للذکورنا، ہمارے مرد اس میں سے کھا سکتے ہیں، عورتوں پر حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر یہ بچہ مردہ پیدا ہو تو پھر سب مل کے کھائیں۔ اور دلیل کیا دیتے تھے؟ کہتے تھے مردار کو تم مسلمان حرام کہتے، یہ تو بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی خود جس کو مار دے وہ حرام، اور جس کو تم خود مارو ذبح کرو وہ حلال اور وہ جائز۔ خود ذبح کرتے ہو اور کہتے ہو یہ کھا لو یہ جائز ہے، اور اللہ جب مار دے کسی کو تو پھر کیوں نہ جائز ہوا؟ وہ تو زیادہ جائز ہونا چاہیے۔ یہ تھی عقل، اور یہ عقل ان تمام چیزوں میں جن میں اللہ کی عبادت کا پہلو غالب ہوتا ہے بہت مرتبہ ٹھوکر کھا جاتی۔ عقل کی گرفت میں ساری چیزیں نہیں آیا کرتی۔ سیجزیہم وصفہم، اللہ ان کو سزا دے گا ان کی ان تقریروں کی یہ جو کرتے ہیں۔ انہ حکیم علیم، وہ حکمت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا، بلا شبہ برباد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو مار ڈالا نادانی سے، بغیر علم، بن سمجھے۔ وحرموا ما رزقہم اللہ، اور جنہوں نے حرام کیا ان چیزوں کو جنہیں اللہ نے حلال کیا تھا۔ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ قد ضلوا، یہ گمراہ ہوئے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پر آنے والے نہیں۔ یہی تفصیل سورہ مائدہ میں بھی گزر چکی، وہ اس میں آپ سن سکتے ہیں اسے، اور وہ تو پچھلے سال گزر چکی اس لیے اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن نمونے کے طور پر ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ سیجزیہم وصفہم، ہم ان کی تقریروں کی سزا انہیں دے دیں گے، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم سے ان سے نبٹ لیں گے۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ حلال اور حرام جس چیز کا نام ہے اس کے اختیارات انسان کیسے لے سکتا ہے۔ اسی لیے اس صورت میں یہاں پہ اور آگے سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، اپنی زبانوں کو کبھی اتنا مت اجازت دو، اتنی کھلی نہ چھوڑ دو کہ تم کو یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، جب تک کہ اللہ کا حکم ثابت نہ ہو جائے کہ کون سی چیز حلال اور کون سی چیز حرام۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھو انہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نے رزق کو بھیجا ہے، اللہ نے رزق کو نازل کیا ہے، اور پھر فجعلتم منہ حراما وحلالا، اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے جس چیز کو تم چاہتے ہو حلال قرار دے دیتے ہو، جس چیز کو تم چاہتے ہو حرام قرار دیتے ہو۔ قل، آپ فرمائیے اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے؟ اس ایک آیت میں 2 مرتبہ کل کا لفظ آ گیا، جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی وہاں بھی کل کا لفظ آ گیا کہ آپ فرمائیے، آپ ان سے کہیے۔ تو ان سے کہنے کے حکم کے بعد پورا جملہ ایک ہی مرتبہ آ جانا چاہیے تھا نا، یعنی اصل میں جملہ یوں آ جانا چاہیے تھا کہ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا اللہ اذن لکم۔ یہ کل درمیان میں کیوں لائے ہیں دوبارہ؟ کہ آپ ان سے کہیے کہ جو رزق اللہ نے نازل کیا ہے، جسے تم میں سے کوئی جس کو چاہو حلال کرو اور جس کو چاہو حرام کرو، تم یہ کہتے ہو، کہیے پھر پوچھئے ان سے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ دوبارہ اس کل کا لانا اس کا مطلب ہے اس حکم میں تاکید کا پیدا کرنا ہے کہ آپ ان سے پھر پوچھئے کہ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، ام علی اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ پر تفترون، جھوٹ بولتے، اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہو۔ ہم کا مطلب فقہا نے یہ مفسرین نے یہاں کیا ہے بلکہ قل اللہ اذن لکم، کہ یہ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو۔ اللہ نے کسی پر وحی نازل نہیں کی تم میں سے کہ تمہیں یہ اختیار دے دیا ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بحث ہوئی ہے اور مفسرین نے کیا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دے دیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ کی طرف سے اجازت اور حکم نہیں ملتا تھا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس وقت تک محض اپنی رائے مبارکہ سے ویسے نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جتنی بھی چیزیں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں اس کی حلت اور حرمت کا سب سے بڑا اور واضح طریقہ یہ ہے کہ نبوت فیصلہ کرے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام، اور نبوت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری اجازت دے دی کہ لوگ استنباط کریں، اجتہاد کریں،
اور اجتہاد کے ذریعے سے جو چیزیں حلال اور حرام کے درجے میں آتی ہیں ان کا وہ درجہ نہیں ہے جو نبوت کے حلال اور حرام کا درجہ ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست اللہ سے سن کر ان چیزوں کو کہتے ہیں، اللہ کی وحی کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور اس حلت اور حرمت کو بدلنا یہ کفر ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ شراب حرام ہے، اب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ حلال ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور کفر کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس چیز کو چیلنج کیا ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اور ایک حلال اور حرام وہ ہے جو مجتہدین کے درمیان ہے، مثلا زرافہ ہے، فقہا کی ایک جماعت اسے کہتی ہے یہ حلال اور جائز ہے، ایک جماعت ہے جو اسے کہتی ہے حرام ہے۔ گھوڑا ہے، گھوڑے کے متعلق خود حنفی فقہا میں سے کچھ قائل ہوئے ہیں کہ یہ حلال ہے، کچھ کہتے ہیں حرام ہے۔ تو اب یہ جو حلال اور حرام ہے اس کی بنیاد نبوت نہیں ہے، اس کی بنیاد اجتہاد ہے۔ تو جب اجتہادی امور میں حلت اور حرمت ہوتی ہے تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بنتا، بلکہ بعض اوقات تو بالکل گمراہی کا مسئلہ بھی نہیں بنتا، صرف یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ باقی فقہا اسے حرام کہتے ہیں لہذا انسان اس سے اجتناب کرتے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے اجازت دی ہے تمہیں؟ ہماری اجازت کے بغیر ہماری چیزوں پر فتوے لگانا کہ یہ حلال اور حرام یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولتے